تو جو بندہ آج کے دنوں میں آج زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، مہینے بھر کا راشن ہمارے فریجوں میں پڑا ہے، سال بھر کے دانے ہمارے بڑولے میں پڑے ہیں، تو آج وقت محبوب کے وہ پیارے پیارے جملے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی اس خطبے کے اس روایت کے راوی ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں شعبان کے آخر میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یہ باتیں، یہ ملفوظات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم من شہر مبارک، تم پر ایک ایسا عظیم اور مبارک مہینہ یہ سایہ فگن ہونے والا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک رات ایسی جو ایک رات عبادت کی جو ہے نا وہ 1000 مہینے کے برابر اس کا ثواب ہے، اور اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، وقیام لیلتہ تطوعا، اور جس کی رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نفل بنایا، اور اس سے مراد ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں، دیگر نوافل لوگ ادا کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، بہرحال جتنا زیادہ ہو سکے رات کو عبادات جو ہے نا وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور نہ کر سکے تو کم از کم یہ نماز عشاء، نماز تراویح اور تہجد کے چند نوافل اور نماز فجر باجماعت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ ایسے ہوگا جیسے کہ بندہ پوری رات عبادت کرتا رہا ہو۔ میں یہ کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے گویا وہ اس طرح ہے کہ جیسے وہ آدھی رات عبادت کرتا رہا ہو، اور اسی طرح جب وہ نماز فجر کو باجماعت ادا کر لیتا ہے گویا کہ وہ آدھی رات عبادت کرتا رہا ہو رات کے آخری حصے میں، تو اسی طرح نماز عشاء، نماز فجر باجماعت پڑھ لینے سے گویا اس طرح کہ بندہ پوری رات عبادت کرتا رہا، تو زیادہ اور نہیں تو کم از کم نمازیں باجماعت ہمیں ان کا اہتمام ضرور فرمانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس ماہ میں نفل سے قرب الہی حاصل کرے، نوافل ادا کرے اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کرے، کمن ادا فریضۃ فیما سوا، گویا کہ وہ اس مہینے میں جو کوئی نفل پڑھتا ہے وہ دوسرے مہینے میں اس طرح جیسا کہ کسی نے فرض ادا کیا ہو۔ سبحان اللہ کہنا بنتی بھائی، یعنی کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ اور مزید حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ومن ادا فریضۃ فی، اور کوئی بندہ جو اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے، کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، گویا کہ وہ ایک فرض جو اس نے رمضان المبارک میں ادا کیا اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ گویا کہ اس نے دوسرے مہینوں میں رمضان المبارک کے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں، یعنی کہ اتنا اجر و ثواب بڑھ گیا کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور مزید حضور علیہ السلام کا کرم ہوا اور محبوب نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے، وَالصَّبْرُ صَبْرُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، وَالصَّبْرُ صَوْبُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو کوئی صبر کرے گا اور اس کا بدلہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ غم خواری کا بھی مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور اس مہینے میں اللہ کی طرف سے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں، اپنے خزانوں کو کھول دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کوئی افطار کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے، کوئی کسی کے گھر میں افطاری کا، شہر کا انتظامات کے لیے سامان بھیج رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسانوں کے دلوں میں یہ رحم پیدا ہوتا ہے، غمخواری ایک دوسرے کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اس مہینے میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ غریب بندہ، وہ محنت مزدوری کرنے والا، دیہڑی کرنے والا بندہ جس کا چولہا شام کو بڑی مشکل سے چلتا ہے، تو رمضان المبارک کے اس کریم مہینے میں شام کو افطاری کے وقت ان کے بچوں کے سامنے پھر بھی 3-3 4-4 طرح کے رزق پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کبھی سموسے بنے جا رہے ہیں، پکوڑے آ رہے ہیں، فروٹ آ رہا ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا گیا۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ اس مہینے میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں کسی کا روزہ افطار کروائے، روزہ افطار کروائے گا، اس کو ثواب کتنا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی کا روزہ افطار کرائے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ تعالی اس کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دے گا۔ روزہ افطار کرانے کا ثواب، سارے گناہوں کی بخشش، سارے گناہوں سے معافی اور جہنم سے آزادی کا حکم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور مزید کرم بالا کرم یہ ہوا، محبوب نے فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اس کی مثل جس نے روزہ رکھا اور جس نے افطار کروایا، روزہ رکھنے والے کی مثل روزہ افطار کرانے والے کو بھی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ بخشش بھی ہو گئی، جہنم سے آزادی بھی ہو گئی، اور روزہ افطار کروانے کا ثواب روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا کیا گیا۔ من غیر ان ينتقص من اجر شیء، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں کہ جس نے روزہ رکھا اور افطار کروایا تو افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا کیا گیا، تو روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی ہو گئی؟ نہیں، محبوب نے فرمایا اس کے روزے میں بھی کمی نہیں ہوئی، لیکن افطار کروانے والے کو اس کا اجر و ثواب روزہ رکھنے والے کے برابر عطا کیا جائے گا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ صحابہ کرام نے عرض کیا، کرم ان پر ہوا اور انہوں نے محبوب سے سوال کیا، ہم گناہگاروں کا بھلا ہو گیا، ہمیں بھی اس میں کچھ رعایت مل گئی۔ عرض کرتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا ناجد ما نفطر به الصائم، کیا روزہ دار کے لیے جو روزہ افطاری کروائے گا اس کے لیے یہ جو اجر و ثواب ہے، تو ہم اس حال میں نہیں ہیں یا رسول اللہ کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروا سکیں، ہمارے تو خود کے کئی دن تک چولہے نہیں جلتے، یا ہم تو اس حال میں نہیں کہ کسی کا روزہ افطار کروا سکے، کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے۔ تو میرے محبوب اختیار والے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں محبوب نے فرمایا کہ بھائی اللہ کا حکم ہوا ہے کہ جو روزہ افطار کرائے گا اس کو اجر و ثواب یہ ملے گا، اس کی بخشش ہوگی، جہنم سے آزادی ہے اور اس کو روزہ کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو پہلے غریب ہیں، ہمارے تو چولہے پہلے اتنے نہیں جلتے، ہم تو خود کئی دن تک کھانا کھائے بغیر گزر جاتے ہیں۔ تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ رکو ذرا اللہ کا حکم آنے دو، یہ نہیں کہا کہ جبریل ابھی حکم لے کر آنے والے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ابھی رک جائیں، مجھے تو اللہ نے اتنا ہی حکم دیا ہے، میرے اختیار صاحب اختیار محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اس کو بھی عطا کیا جائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا ثواب، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اس کو بھی عطا کیا جائے گا من فطر صائما علی مدقۃ لبن، جو کسی روزے دار کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے افطار کروائے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا، جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دے گا، اور اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا، ایک گھونٹ دودھ کے برابر۔ بھلا ان صحابہ کا جنہوں نے پوچھ لیا ہمارے لیے فائدہ ہو گیا، یا رسول اللہ ہم تو کھانا نہیں کھلا سکتے، محبوب نے فرمایا کہ جو کوئی ایک گھونٹ دودھ سے کسی کا روزہ افطار کروائے گا اس کو بھی اللہ یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ بھی بات ہے کسی کے پاس دودھ ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا، محبوب علیہ السلام نے مزید کرم فرمایا، مزید رحم فرمایا ہم گناہگاروں پر۔ محبوب نے فرمایا یہ ثواب اس کو بھی عطا کیا جائے گا، او تمرتن، جو کوئی دودھ نہ رکھتا ہو
یا کوئی بندہ ایک کھجور کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دے تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا، اللہ اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا، اللہ اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دے گا جو ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروا دے گا۔ کسی کے پاس کھجور بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ کسی کے پاس کھجور بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ لیکن میرے صاحب اختیار محبوب نے فرمایا جس کے پاس دودھ کا گھونٹ ہے وہ اس سے افطار کروا لے، کھجور سے افطار کروا لے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی عطا کیا جائے گا۔ او شربۃ من ماء، جو کوئی کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی سے افطاری کروا دے گا اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا اور اسے روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ کرم ہے اس محبوب کا، شکر ہے اس خدا کا کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کے غلاموں کے گھر میں پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ فجر سے ظہر تک عبادت کرتا ہے اور اسے ایک قرات ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ ظہر سے عصر تک عبادت کرتا ہے اسے ایک قرات ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور ایک بندہ عصر سے مغرب تک عبادت کرتا ہے اسے 2 قرات ثواب دیا جاتا ہے۔ حالانکہ فجر سے ظہر تک کا وقت زیادہ ہے، لمبا سفر ہے، اور ظہر سے عصر تک بھی لمبا سفر ہے، زیادہ وقت ہے، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے ان دونوں نمازوں کی نسبت سے، اور محبوب نے فرمایا کہ اس سے مثال، اس سے مراد میری امت ہے۔ عصر سے مغرب تک کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اسے 2 قرات ثواب عطا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم نیکیاں کم کرتے ہیں، ہماری عبادات کم ہوتی ہیں، محبوب کے صدقے سے ہمیں اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اور سوچ کر دیکھیں تو سوچنے کی وجہ سے ہم نے نیکی کا ارادہ کیا، ہمارے کھاتے میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب ہم نیکی کو بجا لاتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، من عمل صالحا فلہ اشر امثالہ، اس کا اجر و ثواب ایک کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی روزہ افطار کروائے ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ اللہ اس کی بخشش فرمائے گا، اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور اسے روزہ رکھنے والے کے مثل اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی سخی لوگ ہیں جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائیں گے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ محبوب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اللہ اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا شربت اللہ یظمأ حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ پانی پی کر اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ حتی یدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن جو اس وقت نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، گرمی شدت کی ہوگی، سورج قریب آ چکا ہوگا، ہر بندہ پیاس سے پریشان ہوگا، تو جو بندہ آج کے دنوں میں آج زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، مہینے بھر کا راشن ہمارے فریجوں میں پڑا ہے، سال بھر کے دانے ہمارے بڑولے میں پڑے ہیں، تو آج وقت ہے اگر آج ہم روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں تو کل جب قیامت والے دن شدت کی گرمی ہوگی، جب تپش زیادہ ہوگی تو اللہ اپنے محبوب کے حوض سے ایسا پانی بندے کو پلائے گا کہ اس شدت والے دن میں بندے کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، جو بندہ پیٹ بھر کے روزہ دار کو کھانا کھلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ الرَّحْمَةُ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی 10 دن اس کے وہ مغفرت والے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس کے آخری 10 دن آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم کے آزادی کے لمحات ہیں۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ، اور جو کوئی بندہ اس مہینے میں اپنے غلاموں سے کام کاج میں خفیف کرے گا، تخفیف کرے گا، ان سے زیادہ کام نہیں لے گا، اپنے پاس جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے گھروں میں ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں،
ان سے بھی ذرا اس مہینے میں آپ نرمی برتتے ہیں. اگر ان کے ساتھ بھی آپ بھلا کرتے ہیں، اس کو بھی ظاہر روزہ ہوگا، ہمیں بھی روزہ ہے. اگر ہم اس کے ساتھ مل جل کے کام کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے غلام سے تخفیف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا. وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مشکات شریف میں یہ خطبہ، یہ باتیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے جملے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ کو شعبان کے آخری دنوں میں رمضان سے پہلے ارشاد فرمائے، آج ہمیں وہ پڑھنے کا موقع میسر آیا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.